International Islamic Research Center. جب ہے چراغ مصطفیٰ کیوں دل تیرا بے نور ہے، مسلم ہے تو پھر کیوں حقیقی کامیابی دور ہے، سینے میں تیرے ہر گھڑی ایمان کے دیپک جلے، سکے وہ اپنے پاس رکھ جو آخرت میں بھی چلے، ہمت بڑھا نیکی کما سر کو جھکا، حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے پروگرام میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں ہم نے بیان کیا تھا نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا اور اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ دو ایسے عمل ہیں جس کے ذریعے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے اور اللہ رب العزت کی محبت اسے نصیب ہو جاتی ہے. اسی حدیث کا آخری حصہ جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ والدین کی خدمت کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پیارا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. جہاد جہد سے ہے جس کا مطلب کوشش کرنا ہے. بذل واستفراغ ما فی الوسع والطاقہ، انسان کی صلاحیت، انسان کی کوشش اور انسان کی قد و کاوش اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو خرچ ہوتی ہے اس کو جہاد کہتے ہیں. یہاں اس ضمن میں دو باتیں پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے. فرمایا علیکم بالجہاد فإنہ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم. جہاد کو لازم پکڑو، یہ جنت کا ایک دروازہ ہے، اس سے تمہارے غم اور ہم یعنی فکر دور ہو جائیں گے. لیکن جہاد سے مراد کیا ہے؟ اس وقت دنیا کے اندر اس لفظ کے ساتھ ایک عجیب سی کھیل کھیلی گئی اور اس کا ترجمہ، اس کے معنی دہشت گردی کے ساتھ جوڑے گئے، حالانکہ اسلام دہشت گردی سے کلی طور پہ بری ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ نے ایک پرندے کے بچوں کو پکڑا اور وہ پرندہ اپنے پر بچھا کے زمین پہ بیٹھا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہے. آپ نے فرمایا من فجع هذه بولدها، کس نے اس پرندے کو اس کے بچوں کی وجہ سے تکلیف دی ہے. ردوا الیہا ولدہا، اس کے بچوں کو واپس کر دو. محمد کی غیرت برداشت نہیں کرتی کسی پرندے کو بھی تکلیف ہو. جو پرندوں کو تکلیف دینے سے منع کر رہے ہیں، بھلا وہ انسانیت اور مسلمانوں کے قتل کی اجازت دے سکتے ہیں؟ ہرگز. اور حیرانگی کی بات ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لاکبہم اللہ فی النار. اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے لوگ ایک مومن کے خون میں شریک ہو جائیں تو اللہ قیامت کے دن 14 کے 14 طبق جہنم میں پھینک دیں. اس لیے مسلمانوں کو قتل کرنا اور قتل و غارت یہ جہاد کا مطلب نہیں ہے. جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کافر کے خلاف تلوار اٹھانا ہے، اور وہ بھی
اس وقت کے حکمران کے ساتھ مل کے اس کے احکامات کی روشنی میں جو اسلامی حکومت خود سے بھی نہیں، انفرادی نہیں، اور اس جہاد کو 13واں درجہ کہتے ہیں جو کافر کے خلاف انسان اٹھتا ہے جب وہ آپ کی سرحدوں پہ چڑھ دوڑے اور آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دے، یا خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے وہ لوگوں کو کہتا آؤ اپنے دین کو بچانے کے لیے اور مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے آؤ، تو پھر اسے جانا ہے۔ 12 درجے جو پہلے ہیں ان کے بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کرتا۔ علم سیکھنا بھی جہاد ہے، عمل کرنا بھی جہاد ہے، دل سے شک شبہ دین کے بارے میں نکالنا اور وصے ختم کرنا جہاد ہے، مال خرچ کرنا اور دین کے بارے میں لکھنا بھی جہاد ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیدنا برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، جو شخص یہ کہتا ہے من رأى ان العدو الى العلم ليس بجہاد فقد نقص عقله ورأيه، جو شخص یہ کہتا ہے کہ علم سیکھنا اور سکھانا جہاد نہیں، اس کی عقل بھی ناقص ہے، اس کی رائے بھی ناقص ہے۔ تو اس لیے اس بات کے بارے میں انسان کو کلیئر ہونا چاہیے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس سے قطعاً نہ تو دہشت گردی مراد ہے اور نہ ہی ناجائز خون بہانا مراد ہے، اس میں خالص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قد و کاوش کرنا، یہ اس سے مراد ہے۔